آج ہم ایک ایسی ہستی کی کہانی جانیں گے جس کی عبادت کی گونج آسمانوں تک پہنچی، لیکن پھر وہی ہستی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ یہ داستان ہے تکبر کی اور اس کے خوفناک انجام کی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، وہ مخلوق جو کبھی فرشتوں کو درج دیتی تھی، وہ آخر ابلیس کیسے بن گئی؟ تو آئیے اس سفر میں ہم ساتھ مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس سوال کا جواب ایک بہت بڑے امتحان کی کہانی میں چھپا ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، انسانیت سے بھی پہلے، جب یہ دنیا آگ سے بنی ایک مخلوق کا گھر تھی۔ یہ جنات کا دور تھا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کے شہر پتھروں میں تراشے ہوئے تھے، ان کی عمریں ہزاروں سال لمبی تھیں، اور ان کے پاس غائب ہونے اور ہوا میں اڑنے جیسی ناقابل یقین طاقتیں تھیں۔ لیکن جہاں بے پناہ طاقت ہو وہاں اکثر فساد بھی جنم لیتا ہے۔ ان کے بادشاہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور اپنی عبادت کا مطالبہ کرنے لگے۔ جادو کا بازار گرم ہو گیا، کمزوروں کو غلام بنا لیا گیا، اور جب اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے تو انہیں جھٹلا دیا گیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ جو نیک جن تھے وہ بھی چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی فساد اور تاریکی کے بیچ ایک ایسی ہستی تھی جو سب سے الگ تھی، ایک روشنی کی کرن۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ جہاں اس کی پوری قوم گناہوں اور بغاوت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں عزازیل اللہ کی اطاعت اور عبادت میں بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دنیا کی خواہشات کو ٹھکرا کر ایک اعلیٰ مقصد کا راستہ چنا۔ اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ زمین تو زمین، آسمانوں میں بھی اس کا ذکر ہونے لگا۔ اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اسے فرشتوں کی جماعت میں شامل کر لیا گیا، جہاں وہ انہیں درس دیتا تھا اور سب اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن یہیں سے ایک بہت ہی باریک اور خطرناک تبدیلی شروع ہوئی، ایک ایسی تبدیلی جو شاید خود اسے بھی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ہی عبادت پر فخر کرنے لگا۔ اسے یہ لگنے لگا کہ اس کی یہ لگن، یہ عبادت اسے دوسروں سے برتر بناتی ہے۔ یہ تکبر کا وہ پہلا خاموش بیج تھا جو اس کے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ جب جنات کا فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا حکم آیا، اور عزازیل کو ہی یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ فرشتوں کا ایک لشکر لے کر جائے اور اپنی ہی باغی قوم کے خلاف جنگ کر کے زمین کو اس فساد سے پاک کر دے۔ اور اس نے یہ جنگ لڑی ایسی بہادری سے کہ سب حیران رہ گئے۔ جنگ جیت لی گئی، زمین پاک ہو گئی، اور عزازیل ایک فاتح کے طور پر، اطاعت کے ایک چیمپئن کے طور پر سب کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے عروج کی بلندیوں پر تھا۔ زمین اب پرامن تھی اور عزازیل اپنی کامیابی کے نشے میں تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو پرکھنے والا تھا، کیونکہ آسمانوں میں ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے جنات کا فساد دیکھ کر سوال کیا، یا اللہ، کیا تو پھر ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے تجربے اور تشویش کی وجہ سے تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے پوری زمین سے مٹی جمع کی گئی، کالی، سفید، سرخ، ہر رنگ کی، تاکہ انسانوں میں مختلف مزاج اور طبیعتیں پیدا ہوں۔ اس مٹی سے ایک بے جان، کھوکھلا انسانی جسم بنایا گیا اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اسی دوران عزازیل وہاں آیا۔ وہ اپنی عظیم فتح کے غرور میں تھا اور اس کے اندر تکبر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے اس مٹی کے بے جان مجسمے کو حقارت سے دیکھا۔ وہ اس کھوکھلے جسم کے اندر داخل ہوا اور اس کی بناوٹ کو جانچنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مخلوق تو بھوک، غصے اور جلد بازی جیسی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے دل میں سوچا، یہ مخلوق تو بہت ہی کمزور اور ناقص ہے۔ عزازیل ابھی اس مٹی کے مجسمے کو حقیر سمجھ ہی رہا تھا کہ وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دینی تھی، ایک حکم جس پر سب کچھ منحصر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کے بے جان جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بے جان جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئی، انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ یہ آدم علیہ السلام تھے۔ اور پھر وہ حکم آیا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے، آدم کو سجدہ کرو۔
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سجدہ آدم کی عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا امتحان تھا، ایک تعظیمی سجدہ تھا۔ حکم سنتے ہی تمام کے تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے، لیکن ایک ہستی تھی جو اپنی جگہ اکڑی کھڑی رہی۔ وہ عزازیل تھا، جو سجدے میں نہیں گیا۔ اور بس اسی ایک انکار نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ عزازیل کا ہزاروں سال کا بنایا ہوا مقام، اس کا عروج اپنے انجام کو پہنچا اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا، تو اس نے تکبر اور حسد سے بھرے لہجے میں جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ کائنات کا پہلا نسلی تعصب تھا، اپنی اصل پر غرور۔ اسی ایک جملے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اسی لمحے اس کا نام، اس کا مقام، اس کی عزت، سب کچھ چھین لیا گیا۔ وہ جو کبھی عزازیل یعنی عزت والا کہلاتا تھا، اب ابلیس بن گیا، یعنی مایوس، دھتکارا ہوا، ملعون۔ لیکن معافی مانگنے کے بجائے اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا۔ اس نے کہا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو عزازیل کی یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک لمحے کا تکبر اور حسد ہزاروں سال کی عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کی یہ قدیم کہانی اور اس کی یہ تباہ کن قیمت آج ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے؟